مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ سامعین کرام، آج کی نشست کا موضوع، کیا ہم مہاجر حقیقی بن سکتے ہیں؟ جی ہاں، مہاجر حقیقی بننا ہماری ضرورت ہے اور ہم یقیناً بن سکتے ہیں۔ المہاجر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حقیقی مہاجر وہ ہے کہ جو خطاؤں کو چھوڑ دے۔ دیکھیں، خطا کیا ہے، جرم کیا ہے، گناہ کیا ہے، یہ ایک بات جو ہے اچھے طریقے سے سمجھ لیں۔ خطا یہ ہے کہ آپ دھوکہ کھا لیں دنیاوی زندگی پر، دنیا پر، یہ بہت بڑی خطا ہو گئی آپ سے۔ گناہ کیا ہے کہ آپ دنیا کو منزل بنا کے دنیاوی کامیابی کے لیے زندگی گزارنا شروع کر دیں۔ جرم کیا ہے کہ آپ اللہ کو منزل بنانے کی بجائے دنیا کو اپنا مقصود حیات بنا لیں، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی حقیقت کو پہچانیں، اپنے آپ کو پہچانیں کہ میں کون ہوں، کس نے بھجوایا ہے اور کیوں بھجوایا ہے۔ ظاہر ہے میں جب اس سوال کا جواب تلاش کرتا ہوں تو حقیقت یہ ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اسی نے مجھے دنیا میں بھجوایا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے پیدا کیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ مجھے بہت بلند ترین درجات سے نوازنا چاہتا ہے، جو کہ اللہ کا تقرب ہے، اللہ کی ملاقات ہے، پھر اللہ کا دیدار ہے، اور پھر اللہ کی جنت میں داخل ہونا ہے۔ یہ بہت بڑے منازل ہیں اور بہت بڑے فوائد ہیں، جسے حاصل کرنے کے لیے مجھے حقیقت میں مہاجر بننا ہوگا، یعنی خواہشات دنیاوی کو چھوڑنا ہوگا۔ دنیا کو اپنی منزل نہیں بنانا، میں نے اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے راستے پر چلنا ہے۔ اس صورت میں ضرورت اس بات کی ہے کہ میں خواہشات دنیا کو ترک کر دوں، یعنی دنیا کو مقصود بنا کے نہ جیوں، اللہ کو اپنی منزل بنا لوں، اللہ کو اپنا محبوب، مطلوب اور مقصود بنا لوں۔ اگر ایسا ہے تو پھر ہمیں ضرورت پڑے گی اللہ تک پہنچنے کے لیے اللہ کے راستے کی۔ وہ ضرورت اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل فرما کے ہمارے لیے پوری کر دی ہے، یعنی کہ قرآن ایک کتاب ہدایت ہے، ہمیں روشنی کی ضرورت ہے۔ قرآن ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف روشنی بتائے گا کہ ہم نے کس طریقے سے زندگی گزارنی ہے، اور ہم ایک مہاجر حقیقی بن سکتے ہیں اگر ہم اللہ تعالیٰ کو اپنی منزل بنا کے اللہ کے راستے پر چلیں، لیکن طریقہ اس کا ہونا چاہیے اپنی خواہشات نہیں، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہمیں اپنے سامنے رکھنا ہوگا کہ انہوں نے کس طریقے سے زندگی گزاری۔ اگر ہم اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے راستے پر چلنے کا عزم کر لیں اور دنیاوی خواہشات سے ترک کر لیں، یعنی دنیا کو اپنی کامیابی کی دلیل نہ بنائیں، بلکہ اخروی زندگی کو اور روحانی زندگی کو اصل زندگی ہم اگر سمجھ لیں اور روح کے لیے زندگی گزاریں، دنیا کی زندگی آخرت کی کامیابی کے لیے اگر ہم گزارنا شروع کر دیں تو یقیناً پھر ہم مہاجر حقیقی ہیں۔ اگر ہم نے ایسا کر لیا تو اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے گا۔ اس دنیا میں ہمارے سامنے پھر کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ تعالی مومنوں کے لیے خوف اور غم سے نجات کی گارنٹی دیتا ہے۔ جو اللہ کے دوست ہیں وہ غم اور خوف سے نجات پا جاتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔